الحمد لله الحمد لله الذي لا يرجى لكشف الشدائد إلا هو ولا يدعى لرفع المكائد إلا هو. الصلاة والسلام على محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. محترم معزز ساتھیوں، پیارے بھائیوں، عزیز دوستوں، بڑے ہی افسوس اور دکھ کے ساتھ، بوجھل دل کے ساتھ ہمیں یہ ماننا پڑ رہا ہے کہ رمضان ختم ہونے کو ہے. رمضان اب صرف کچھ گھنٹوں کا مہمان ہے. یہ آخری روزہ جس کے برکات و رحمات ہم الحمدللہ حاصل کر رہے ہیں، کچھ گھنٹوں بعد اختتام پذیر ہو جائے گا. اپنی رحمتوں کے ساتھ، اپنی سعادتوں و فضیلتوں کے ساتھ یہ ہم سے الوداع کہہ کے جدا ہو جائے گا. پھر ایک سال تک کا انتظار ہمیں کرنا پڑے گا. اللہ کرے کہ آئندہ بھی ہمیں رمضان عطا ہو. پیارے بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اب ہم کو اس موقع پر کرنا کیا ہے؟ سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اس وقت میں یہ کرنا ہے کہ ہمارے رمضان کا محاسبہ کرنا ہے. ہمیں اپنا حساب لینا ہے. رمضان کے بابرکت مہینے کو ہم نے کیسے گزارا، اس کی عبادتیں کیسے کی، چاہے وہ راتوں کی عبادتیں ہوں یا دن کی عبادت ہو یا مالی عبادت ہو یا بدنی عبادت ہو. جو عبادت بھی الحمدللہ ہم نے اس مبارک رمضان میں کی ہے، ان عبادتوں کا کیا حال ہے؟ کہیں ان کتنی کوتاہیاں ہوئی ہیں، کتنے غفلت ہوئے ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کا اگر محاسبہ اگر ہم کریں گے اور اپنے پاس ایک ڈائری مینٹین کریں گے، ایک ڈائری رکھیں گے، اور اس ڈائری کے اندر تحریری شکل میں، رائٹنگ میں ہم نے اس مبارک رمضان کو کیسے گزارا ہے اسے لکھ کر کے رکھیں گے. اگر الحمدللہ اچھے اعمال ہم سے زیادہ بمقابلے اس سے پہلے کے رمضان کے اس رمضان میں الحمدللہ ہم نے زیادہ عبادتیں کی ہے. مثلا ہم قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتے ہیں رمضان میں. گزشتہ سال ہم نے 2 قرآن پورا کیے تھے یا 3 قرآن پورا کیے تھے، مگر اس سال الحمدللہ 1 قرآن زائد 4 قرآن پورا کیے یا 10 قرآن کیے، تو اسے نوٹ کیا جائے. یعنی کہ اس سال الحمدللہ 1 قرآن زائد ہو گیا، یا آدھے پارے، کچھ پارے، جتنے زیادہ ہوئے اسے نوٹ کرنا ہے. اور اسی طرح سے گزشتہ رمضان میں ہم نے اتنے خیرات کیے تھے، اتنا صدقہ دیا تھا، زکوٰۃ کا معاملہ اتنا ایسا تھا، زکوٰۃ کا حساب اس طرح کا تھا، ہم نے اس کو دیا تھا، فلاں غریب بھائی کو یا فلاں مجبور بھائی کو جس کو ہم نے تعاون کیا تھا. اس کا ریکارڈ مالی اعتبار سے ہم نے الحمدللہ گزشتہ سال اتنا خرچ کیا تھا، سحری میں اتنا کیا تھا، افطار میں اتنا کیا تھا، صدقہ و خیرات میں اتنا کیا تھا، زکوٰۃ میں اتنا کیا تھا. گزشتہ کے مقابلے میں اس سال الحمدللہ زیادہ کیا ہے، تو خوشی کی بات ہے. اس کو بھی نوٹ کیا جائے کہ اس سال الحمدللہ اتنا زیادہ میں نے خیرات کیا ہے، رمضان کے بابرکت مہینے میں اتنا مال میں نے زیادہ لگایا. اور اسی طرح سے راتوں کی عبادتوں کا معاملہ کہ گزشتہ میں نے الحمدللہ تہجد اتنے بجے سے اتنے بجے تک اتنی رکعتیں پڑھی ہیں، اور تہجد میں یہ دعائیں ہم نے کی ہیں، اور دعاؤں کے ساتھ ہم نے جو ہے تہجد کا انداز جو ہے اس طرح سے گزارا ہے، تہجد کو اس طرح سے ہم نے گزاری ہے. تہجد کے معاملے کو اسے بھی نوٹ کیا جائے، دعا میں کتنا وقت صرف ہوا. کیونکہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جلدی اٹھتے ہیں، جلدی سحری کے خیال سے 2-4 رکعت وہ کیا بولتے ہیں نا، کوے کی طرح ٹھونگ مارتے ہیں اور فر سحری میں بیٹھ جاتے ہیں. تو ایسا نہیں، الحمدللہ اطمینان سے اچھی دعا کے ساتھ اور مکمل طریقے سے نماز بھی خشوع و خضوع کے ساتھ الحمدللہ ادا ہوئی ہے. دعا کے لیے بھی اتنا وقت لگا ہے، اور سحری کے لیے بھی الحمدللہ، اسے بھی نوٹ کیا جائے. تو اس طرح سے ہر عمل کو اگر ہم نوٹ کریں گے، اچھائی کو بھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو کوتاہیاں، جو غفلتیں رمضان میں ہوئی اسے بھی، تو اسے بھی مثلا ہم نے تراویح میں فلاں دن ہم نے اتنے رکعت چھوڑ دیے، یا گزشتہ کے مقابلے میں اس سال اگر کچھ کم ہوا ہے کسی عمل میں تو اسے بھی نوٹ کیا جائے. کوئی بھی عمل، مثلا سب عمل نہیں، کوئی بھی ایک عمل
جو گزشتہ سال الحمدللہ اتنا زیادہ میں خیرات کیا تھا، مگر اس سال 1000-1500 روپے کم ہو گئے، اسے بھی نوٹ کیا جائے۔ یا گزشتہ سال میں اتنے قرآن پڑھا تھا تو اس سال اتنا کم ہوا، اسے بھی نوٹ کیا جائے۔ اور اسی طرح سے وقت کے گزارنے کے معاملے میں رمضان میں جو بے احتیاطیاں ہوئی ہیں، جو غفلتیں ہوئی ہیں، جو کاہلی ہوئی ہے، اسے بھی نوٹ کیا جائے کہ میں اتنا وقت ضائع کر دیا دوستوں میں، اور اسی طرح سے شاپنگ میں، یا اسی طرح سے بیکار فضول چیزوں میں کہ بے ضرورت فلاں جگہ چلے گیا، اس کی وجہ سے جو ہے اللہ کی پناہ، اس کی وجہ سے بہت ساری عبادتوں میں جو ہے ہیر پھیر ہو گیا، اونچ نیچ ہو گئی۔ بعض مرتبہ تو بے ضرورت جگہوں پہ جا کے بہت سے مسلمان روزہ تک چھوڑ دیتے ہیں، جہاں اسے جانا ضروری بھی نہیں ہوتا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کے بغیر وہاں چلتا ہی نہیں۔ یہ اپنے آپ کو سمجھتا میں بہت اہم، بہت ضروری بندہ ہوں، میرے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اسے سمجھنا چاہیے تیرے بغیر سب کچھ ہوتا ہے، تجھے بس معلوم نہیں ہے، تیری عقل پر، تیرے دل پر دھوکے کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ تو بس اتنا سا سوچ لے کہ اگر میں مر جاؤں تو اس صورت میں میرے بغیر میرے سارے کام بن جائیں گے، سارے کام ہو جائیں گے، سارے کام لوگ جو اب یہ کہتے ہیں کہ تمہارے بغیر کیسا سا، مگر لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ تمہارے بغیر بھی ہوتے ہیں کام، بس تمہاری عقل اور تمہارے دل کو یہ دھوکہ ہے کہ میرے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، اور اس وجہ سے بہت سی جگہ میں جو غیر ضروری ہوتا ہے وہاں چلے جاتے ہیں، اور بہت سے عبادتوں میں اونچ نیچ کر لیتے ہیں۔ معلوم ہونی چاہیے کہ ہمارے بغیر کیوں نہیں ہوگا۔ اگر ہم مر گئے تو کیا ہمارے کام، ان کے کام رک جائیں گے؟ ہمارے بیوی بچوں کے کام رک جائیں گے؟ نہیں، 1-2 دن تھوڑا غم کریں گے، شرعی حساب سے 3 دنوں کا غم جاری رہے گا، اور بیوہ کے لیے 4 مہینے 10 دن کی عدت گزر جائے گی، اس کے بعد عام زندگیاں گزاریں گے۔ بس یہ ہمارا دھوکہ ہے کہ ہمارے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اس وجہ سے رمضان میں اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو چلے گئے، وہ فون کیے چلے گئے، یہ فون کیے چلے گئے، اس میں نمازیں چلے گئے، روزے چلے گئے، تلاوت قرآن میں غفلت آ گئی، وقت بیکار ضائع ہو گیا۔ یہ ایک دن کی غفلت کی وجہ سے دوسرا دن بھی اسی سستی میں کہ بھئی تھک گیا ہوں۔ اس طرح سے میرے معزز ساتھیوں، ہم لوگوں کو آج کے دن محاسبہ کرنا ہے، حساب کرنا ہے اپنے رمضان کا، کیسے گزارا میں نے رمضان، اس رمضان میں کتنی غلطیاں ہوئی ہیں تاکہ آئندہ سال وہ غلطیاں مجھ سے نہ ہو سکیں، کتنی اچھائیاں ہوئی ہیں، وہ اچھائیوں کو آئندہ سال اسے کنٹینیو کرتے ہوئے انہی خوبیوں میں، انہیں اعمال خیر میں اور کیسے بڑھوتری کیا جا سکے۔ تو یہ محاسبے کا عمل اگر ہم لوگوں نے الحمدللہ، ہر بندہ، ہر مسلمان، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، اگر اس معاملے کو اپنی عادت بنا لے تو اس کی وجہ سے آنے والے ہمارے رمضان بہت خیر و برکات کے رہیں گے، اور اس میں جو کوتاہیاں، جو غلطیاں، جو بھول، جو سستیاں ہم سے سرزد اس سال ہوئی ہیں، آئندہ سال اس سے بچا جا سکتا ہے، اس سے دور رہ جا سکتا ہے، اور اعمال خیر جتنے ہوئے ہیں اس پر بھی اگر توجہ کر کے آئندہ سال اس کو اور بڑھا چڑھا کر کے کیا جا سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم کو اس مبارک رمضان کی خیر و برکات جو ہم نے پائی ہیں، اللہ اس میں قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہر چھوٹے بڑے عمل کو قبول فرمائے، اور ہمارے روزوں، تراویحوں، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار، رمضان میں سحری و افطار کو کھلانے، کھانے، غریب و محتاجوں، ضرورت مندوں کو مدد کرنے، مسجدوں، مدرسوں، خانقاہوں اور مسکینوں کی مدد کرنے کو اللہ بے انتہا قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے جنہوں نے مدد کی ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے مال میں، ان کے اہل و عیال میں، ان کے خاندانوں میں اللہ تبارک و تعالی خیر و برکتیں فرمائے، انہیں ہر آفت سے، ہر بلا سے، ہر مصیبت سے اللہ انہیں مکمل نجات عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔